بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عمران مانی ٹی وی کے ناظرین السلام علیکم۔ ناظرین، امید کرتا ہوں سب لوگ خیریت سے اور خوش ہوں گے۔ ناظرین، آج پھر میں ایک نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیو لے کے آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں۔ امید کرتا ہوں پسند آئے گی۔ تو ناظرین، چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین، یہ 1570 کی بات ہے جب پورے ہندوستان سے اور اس سے بھی آگے سے طوائفیں بیل گاڑیوں، اونٹ گاڑیوں اور ہاتھ سے کھینچنے والی گاڑیوں میں بیٹھ کر فتح پور سیکری میں آ کر جمع ہونا شروع ہو گئی تھی۔ اس ہجرت کو طوائفوں کی عظیم ہجرت کا نام دیتے ہیں۔ ان میں بہت ساری اخلاق باختہ عورتیں ان طوائفوں کے علاوہ تھیں۔ فتح پور سیکری کے ان خوشحال گھرانوں میں انسانی جلد کا وہ کون سا رنگ تھا جو نہ پایا جاتا ہو؟ وسط ایشیا کے وسائل سے بھرپور غلامی اور کنیزوں کے سوداگر ہر کسی کی خواہش اور ضرورت پوری کر رہے تھے۔ فتح پور سیکری کی فضا میں کچھ ایسی بات تھی کہ یہاں امن کا دور دورہ تھا۔ امن اور سلامتی کا یہ احساس صرف انسانوں تک ہی محدود نہیں تھا، بلکہ یہاں بسنے والے کیڑے مکوڑے کے برتاؤ سے بھی اس کا احساس ہوتا تھا۔ پورے ہندوستان میں فتح پور سیکری کے چوہے سب سے زیادہ بدتمیز سمجھے جاتے تھے۔ کچھ لوگ اس کی وجہ وہاں کے والی شریف خان کی اچھی انتظامی صلاحیت کو مانتے تھے، جسے بادشاہ کی طرف سے پوری سلطنت کے جانوروں کا انچارج بنایا گیا تھا اور وہ جانوروں کا سلطان بن گیا تھا، جبکہ کچھ لوگ اس کی وجہ دیوان عام میں موجود ہاتھی کے بڑے مجسمے کو سمجھتے تھے۔ کیونکہ گنیش نے چوہے دیوتا پر فتح حاصل کی تھی، لہٰذا یہ بات فطری معلوم ہوتی تھی کہ اس کے جو ہیکل مجسمے کی موجودگی میں چوہے دب کر رہتے تھے۔ لیکن حقیقت تو یہ تھی کہ چوہوں نے ابتدا میں طوائفوں کے کوارٹرز میں گھر کر لیا تھا، جس کی وجہ سے بہت سے غیر مطمئن گاہکوں کی شکایت بڑھ گئی۔ جب یہ گاہک اپنے کام میں مصروف ہوتے تو چوہے نہایت دیدہ دلیری سے ان کے سامنے انہیں تنگ کرتے، اور کبھی کتری ہوئی لکڑی کے چھتوں سے کوئی چوہا ان کی ننگی پیٹھ پہ گر جاتا۔ طوائفوں نے اس مسئلے کے حل کے لیے ہر جمعرات کو ان کے لیے مٹھائیاں رکھنے کی نظر مانی، اور اس بات کو یقینی بنانے کے لیے ان کی نظر کے مطلوبہ نتائج حاصل ہوں، انہوں نے مٹھائیوں میں افہیم بھی چھڑکنا شروع کر دی۔ اب ایسی شاندار نعمت میسر آنے کے بعد چوہوں نے کبھی طوائفوں یا ان کے گاہکوں کو پریشان نہ کیا۔ کہتے ہیں کہ قسمت اور وقت ایک سے نہیں رہتے۔ دربار میں مذہبی پیشواؤں میں یہ باتیں ہونے لگیں کہ فتح پور سیکری ایک شہر گناہ بنتا جا رہا ہے۔ شیخ سلیم چشتی، جن کے اعزاز میں یہ شہر بنا تھا، بہت مشکل دور دیکھا تھا انہوں نے۔ وہ معاملات کو بالغ نظری اور وسیع قلبی سے دیکھتے تھے، تاہم کچھ دوسرے ایسے بھی تھے جو اتنی برداشت نہیں رکھتے تھے۔ بہت سے مذہبی عالم جن کی شامیں خشک فرقہ وارانہ اور مذہبی بحثوں میں گزرتی تھیں، جو ایک دوسرے پہ لعن و طعن کرنے اور ایک دوسرے پر کفر کے فتوے لگانے کا کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ دیتے تھے، ان کی حرکتوں اور زہریلے رویے سے تنگ آ کر بادشاہ نے ان کی محفل ترک کر دی اور ان کی بجائے اپنا وقت ان لوگوں کے ساتھ گزارنا شروع کر دیا جن کے ہاتھوں میں یا تو جام ہوتا یا پھر ان کے بغل میں ان کی محبوبہ۔ اس سے ہوا یہ کہ تمام مذہبی پیشوا اور عالم ایک ہو گئے، انہوں نے اپنا نشانہ ان لوگوں کو بنانا شروع کر دیا جنہیں بادشاہ وقت نے مذہبی عالموں کی بجائے اپنے ساتھ بیٹھنا شروع کر دیا تھا۔ وہ انہیں اپنا حریف سمجھنے لگے تھے۔ جب ان لوگوں کی شکایت حد سے زیادہ بڑھ گئی اور جس کی وجہ سے بادشاہ کے ذہنی سکون میں بھی خلل پڑنے لگا، تو بادشاہ نے ان کی شکایت کے ازالے اور ان کی تنقید کی وجہ سے ایک فیصلہ کیا۔ یہ 1582 کی بات ہے کہ ایک شاہی فرمان جاری ہوا جس کے تحت تمام طوائفوں کو فتح پور سیکری کے نزدیک ایک علاقے میں جلا وطن کر دیا گیا، جسے شیطان پورہ کا نام دیا گیا۔ یہ علاقہ تھا جسے شیطان پورہ کہا گیا۔ شیطان پورہ کے معاملات کی دیکھ بھال کے لیے ایک پورا سیٹ اپ بنایا گیا،
جس میں گارڈز، معاملات دیکھنے والا، ان کے نگران اور رجسٹرار بھی شامل تھے۔ شیطان پورہ میں کسی بھی عورت سے ملنے آنے والے ہر شخص کا باقاعدہ اندراج ہوتا تھا، جس میں اس شخص کی تفصیلات لکھی جاتی۔ اس طرح اگر کوئی کسی عورت کو شیطان پورہ سے باہر لے جانا چاہتا تو اس کو بھی اپنی تفصیلات بتانا ہوتی اور اس کا بھی اندراج ہوتا، جیسا کہ اکثر ہوتا ہے۔ کنواری لڑکیوں کے ساتھ پہلی رات گزارنے کی اجازت صرف شاہی دربار سے تعلق رکھنے والے امراء کو تھی، اس لیے بھی ان کا نگران پہلے بادشاہ کو مطلع کر کے ان سے اجازت حاصل کرتا تھا۔ بری شہرت والے بہت سارے لوگوں نے بھی اپنے ناموں سے وہاں اپنا کاروبار جمع کر لیا تھا اور دھڑلے سے وہ لوگ اپنا کام بنا روک ٹوک جاری رکھے ہوئے تھے۔ نشے میں لڑائیاں ہونا عام بات تھی، جبکہ عورتوں کے چکر میں لوگ ایک دوسرے کو قتل بھی کر دیتے تھے۔ ایسے لوگ پکڑے بھی جاتے تھے، انہیں سزائیں بھی ملتی، لیکن پھر ان کی جگہ دوسرے لوگ لے لیتے تھے اور وہ ایک بار پھر ایسے دیدہ دلری سے انہیں عقدوں میں لگ جاتے۔ روز روز کی اس چک چک سے تنگ آ کر اور اپنے کچھ ناپسندیدہ درباریوں کو سزا دینے کا بہانہ ڈھونڈنے کے لیے بادشاہ نے ایک چال چلی۔ اس نے چند اعلیٰ پائی کی طوائفوں کو وہاں بھیجا اور ان سے حلف لیا کہ وہ بادشاہ کو بتائیں گی کہ ان کے ساتھ پہلی رات کس درباری نے گزاری۔ مذہبی پیشواؤں اور عالموں کو اس معاملے کی بنک مل گئی اور انہوں نے ان طوائفوں کو رشوت دے کر اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ اس حوالے سے ان کے حریف درباریوں کے نام بادشاہ کو بتائیں گے۔ ان درباریوں میں ان کا سب سے بڑا حریف اور نشانہ ایک شخص تھا۔ اس کے نتیجے میں بادشاہ کے 9 رتنوں میں سے ایک ذہین راجہ بیربل تھا، جسے عرف عام میں بیربل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور دوسری طوائف نے اپنے پہلے ہم بستر کے طور پر اسی کا نام بتایا۔ چند نے تو اس حوالے سے اس کی اپنی بیٹیوں کے حوالے سے اس کے کردار کی کئی کہانیاں بھی بتائیں۔ بادشاہ نے جسے مناسب سمجھا سخت سزائیں دی اور ان کو نشان عبرت بنا دیا اور کچھ کو لمبی قید میں ڈلوا دیا۔ اب قسمت میں کچھ ایسا لکھا تھا کہ ایسے وقت میں بیربل اپنی جاگیر کے دورے پر تھا، لہذا دربار اور وہاں سے ملنے والی سزا سے بھی دور، جو شاید اسے بھی قید میں ڈال دیتی۔ معاملات کے ٹھنڈے ہونے کے لیے درکار وقت حاصل کرنے کے لیے اس نے یہ بات پھیلا دی کہ وہ تو ایک جوگی بن گیا ہے اور اب وہ نہیں چاہتا کہ دنیاوی اور مادی معاملات میں الجھے۔ بعد میں بادشاہ بھی ٹھنڈا ہو گیا اور اس نے بیربل کے نام عام اور کلی معافی کا ایک فرمان بھی بھیجا، لیکن اس سب سے شیطان پورہ کے کاروبار پر منفی اثرات پڑے اور طوائفوں کو اپنی معاش کی فکر ستانے لگی۔ ان کی سمجھ میں آ گیا کہ ان کے لیے دوسرے شہر بھی کھلے ہیں اور آہستہ آہستہ انہوں نے وہاں سے ہجرت کرنا شروع کر دی۔ دوسرے بھی وہاں سے جانے لگے۔ دوسری جانب چوہوں کو طوائفوں کا جانا اور افہیم زدہ مٹھائیاں کا نہ ملنا بہت برا لگا اور وہ آبائی زمین چھوڑنے کو بالکل تیار نہ تھے۔ انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا کہ شہر میں رہ جانے والوں سے اس بات کا بدلہ لیا جائے۔ خاص طور پر ان کا نشانہ مذہبی پیشوا اور عالم تھے جنہیں ان کی کارستانیاں سہنی پڑیں۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان چوہوں نے زیر زمین رہنے والے دیوتاؤں سے دعا کی کہ وہ زمین کا پانی سکھا دیں، پھر آہستہ آہستہ شہر کے کنویں سوکھنے لگے۔ جلدی وہاں زندگی گزارنا مشکل ہی نہیں، بالکل تقریباً ناممکن ہو گیا۔ دارالحکومت لاہور منتقل ہو گیا اور چند ہی برسوں میں فتح پور سیکری ایک کجوال شہر کا منظر پیش کرنے لگا۔ کبھی کبھی کسی واقعے کے حوالے سے شہر کا نام سننے میں آتا، لیکن مجموعی طور پر اسے بلا دیا گیا تھا۔ دیواروں سے گرے اس شہر پر اس کے بعد سے چوہوں کا قبضہ ہے، جو آج تک وہاں موجود شاندار عمارتوں کے محافظ ہیں۔ اب بھی 14ویں چاند کی راتوں میں یہ چوہے پتھر کے ان راہداریوں پہ رقص کرتے دیکھے جا سکتے ہیں۔ شاید وہ انسان کی نادانیوں کی وجہ سے حاصل ہونے والی فتح کا جشن مناتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو، کیسے لگی؟ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں میری ویڈیو کو لازمی لائک کریں، میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل کا آئیکن لازمی دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائم سے پہلے مل سکیں۔ تو ناظرین، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اجازت، اللہ حافظ۔